عارف بھٹی صاحب میں ایک چیز سوچ رہا تھا آج میں دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بول نیوز پر ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ انہوں نے اگر ہارس ٹریڈنگ کی ہے یا اپنی پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا آئین میں درج ہے، اب ظاہر ہے انہی پارٹیز نے یہ لکھوایا، یہ آئین میں ترمیم کی کہ بھائی یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ایک جماعت پر آپ اگر لے کر آئے ہیں اس کے ووٹ تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا آپ اس جماعت کے خلاف ہی چلے جائیں یا استعفیٰ دے کر دوبارہ آئیں جس طرح بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ چور کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن کے ہاں چوری کرے گا، میں اس کو پروٹیکٹ بھی کروں گا، میں اس کو سندھ ہاؤس میں بھی رکھوں گا، اس کا سارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، سب کچھ کروں گا کیونکہ ایک جرم کرنے جا رہا ہے میں مانتا ہوں، لیکن ابھی کیا تو نہیں ہے، جب کرے گا تو آپ اس کو سزا دے دینا. یہ کیا ہے اروند بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ ایک تو میں کو بہت زیادہ آواز ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سن نہیں پایا. اچھا میری اپنی رائے ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں، جمہوریت تو آئی لیکن جمہوری رویے نہیں آئے، اس میں ڈکٹیٹرشپ رہی. آج جو کچھ ہوا جمہوریت کے منہ پر تماچا، سیاست کے منہ پر تماچا، اخلاقیات کے منہ پر تماچا، اور لیکن یہ سارا ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے. اس میں کوئی چیز بھی میرے خیال میں ہونی نہیں ہو رہی. اچھا دیکھیں جب وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے مانا ہی نہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کے قائد محترم نواز شریف صاحب ریزائن لینے پہنچے تھے. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا ڈی جی آئی اس وقت فیض امین عمران خان کا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی نومبر میں تعیناتی آتی ہے تو اس پر اداروں میں اور حکومت میں کچھ یا کہہ لیں کہ سیم پیج نہیں تھا. اس کے بعد اب نمبر گیم بظاہر بادی النظر میں حکومت لوز کر چکی ہے. ان کے 11 سے 12 لوگ سامنے آ چکے ہیں، 62 سے 74 ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد اخلاقی طور پہ تو حکومت کو ٹکراؤ کی بجائے عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے آئینی راستے اختیار کرنے چاہیے تھے. جب آپ کہیں گے کہ 27 کو ہم 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے، آپ ان کے بیچ میں سے جائیں گے، ان کے بیچ میں سے واپس آئیں گے، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ قتل و غارت کرو، ان کے چیتھڑے اڑا دو. سیاست روش انتقام کا ہو گیا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن بھی اس وقت انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ بجلی کی قیمت کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کیا ہے، گیس کی قیمت کیا ہے، روزمرہ اشیاء کی کیا ہے. وہ صرف اور صرف ایک چیز بگوڑا بیٹھا باہر نواز شریف جو سزا یافتہ ہے وہ مائنس نواز عمران خان کا دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے دونوں ہی تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ابھی ٹریلر ہے. میری اپنی رائے ہے لیڈرشپ دونوں جو حکومت اور اپوزیشن میں ملک میں تصادم چاہتے ہیں، اور اس میں رکاوٹ صرف اور صرف فوج ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب دونوں اس کے پاؤں پڑ رہے ہیں لیکن انہیں نہ روکا گیا. تو مجھے یہ بتا دیں اسامہ، 10 لاکھ تو ہے دور کی بات ہے، 10,000 حکومت کے لوگ چلے جاتے ہیں، 10 اپوزیشن کے 1000 چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا، چاہے کسی بھی پارٹی 2-3 لوگ مر جاتے ہیں تو ذمہ دار لیڈرشپ نہیں ہوگی. حکومت ہمیشہ ایشو ڈیفیوز کرتی ہے. یہ واحد حکومت ہے انبلیویبل ہے جو راہ جاتا ایشو بنا لیتی ہے، اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے. وہ بھائی احتجاج اپوزیشن کرتے ہیں. آپ جب 2014 میں تھے پی ٹی وی پہ حملہ پھر بھی غلط تھا. آج آپ اقتدار میں ہو، سندھ ہاؤس پہ حملہ انبلیویبل ہے کہ ایم این اے جنگلہ پھلانگ کے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک ایم این اے جو جنگلہ پھلانگ کے جا رہے ہیں، ریڈ زون ہے، 144 لگی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک میں نہیں تو پھر سب بھی نہیں. اسی پالیسی پہ نواز شریف چلے تھے جب انہیں نااہل کیا گیا تھا، اور اسی پہ اب موجودہ حکومت چل رہی ہے محترم عمران خان صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.